بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی بابرکت دن سب کام چھوڑ کر سب لوگ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ ہر دانے پر جو مانگو گے مل جائے گا، جس چیز پر نظر پڑے آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، صرف ایک دن کا بہت ہی عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے یا رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد کر لیں۔ ناظرین، بہن بھائی سالوں سے جو پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز فجر کے بعد ایک دن کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کر لیں۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں تو وہ لوگ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ ناظرین، آپ کو ایک منٹ بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ اور آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، مگر فجر کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے، ابھی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ ناظرین، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو جو پیسوں کی وجہ سے ہیں، جو رزق کو لے کر ہیں، جو دولت کو لے کر ہیں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں اور مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پر آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی آج کا یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد ضرور کر لیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ وظیفہ کرو گے، آپ کی تمام مالی پریشانیاں، قرض کی تنگی سے نجات انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے اور وہ کون سے اسباب ہے جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ واحد لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے، میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستقیم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک تمام مخلوقات کو اپنی وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔
دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حسد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ارشاد ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرا۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہو وہ اللہ پاک کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ پاک کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائی، کھیتی باڑی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب۔ دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے پوری طرح کا کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ ان اعمال میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا۔ انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو ہڑپ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تنگ و دود میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکت کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ شکر ادا کرنا شکر کی توفیق کی ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا، چنانچہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق میں برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ایسی صلہ رحمی عظیم صفت ہے جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک نے فرمایا، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت تو بنتی ہے،
اس کے ساتھ دنیا بھی سنورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا ثواب ملے گا اور اپنے فضل سے اسے زیادہ بھی دیا جائے گا۔ استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ روایت ہے کہ سرور کونین نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ ہر انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ نے اس سے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا جسے استغفار کا نام دیا گیا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندہ جو اس نے غلطیاں اور گناہ کیے ہوتے ہیں ان سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔ لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کا پالش استغفار ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے اوپر استغفار توبہ کو لازم کیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم سبھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی جس میں 100 مرتبہ استغفار نہ کرتا ہوں۔ ان تمام روایات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیسہ آپ کو زندگی کی بہت ساری مشکلوں اور تکلیفوں سے دور ضرور رکھ سکتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو دولت مند کامیاب بننے کے ایک یا ایک سے زائد مواقع ملتے ہیں، تاہم یہ اس شخص پر مقصر ہے کہ وہ ان مواقع کا خوب سے خوب تر فائدہ ذہانت مندانہ استعمال کرتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں آگے نکل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے مواقع کسی کو کم اور کسی کو زیادہ میسر آتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر انسان ان مواقع سے ان میں پناہ صلاحیتوں کے مطابق فائدہ حاصل نہیں کر پاتا؟ ہر انسان کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہے، ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس حد تک آگے نکل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو کروڑ پتی بننے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، تاہم اگر آپ کے اندر ذیل درج ذیل روٹین، عادات اور شخصیات خصوصیات موجود ہے تو آپ کی سمت، اگر آپ نے اپنی توقعات کو اونچا رکھا ہوا ہے اور ہر طرح سے چیلنج کے لیے تیار ہے تو پھر آپ صحیح ٹریک پر ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص دولت مند نہیں بن سکتا اور اپنے خواب نہیں جی سکتا جب تک وہ دولت توقعات نہ رکھتا ہو۔ اوسط درجے کے شخص کا خیال ہوتا ہے کہ صرف خوش قسمت افراد امیر بن پاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی سرمایہ دار نہ ملک میں آپ کے امیر بننے کا ہر ممکن امکان ہوتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کے اندر عزم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ میں اپنے طبقے نچلے یا موسط سے اوپر کیوں نہیں اٹھ سکتا۔ اس کے بعد کچھ بڑا سوچنا شروع کریں۔ اپنی توقعات بلند کریں گی تو کامیابی بھی قدم چومے گی۔ زندگی میں پیسے کا نہ ہونا بری بات نہیں، لیکن پیسے کی لالچ رکھنا اور لالچ میں آ کر پیسہ حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرنا بری بات ہے۔ خواتین حضرات، آج جو بھی وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں
وہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو آپ کو دنوں میں امیر بنا دے گا۔ جتنے یقین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنی جلدی آپ کو اس کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں دنیا کی ہر کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے یہ کام چھوٹا ہو یا بڑا۔ بغیر پیسوں یہ دولت کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانے کے لیے رقم چاہیے، کپڑے خریدنے ہیں، مکان خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو سب کے لیے دولت یا پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ بعض اوقات کچھ کام ایسے کرنے پڑ جاتے ہیں جن کے لیے کافی رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسے گھر میں اچانک کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے، اس کے علاج کے لیے اپنی یا بچوں کی شادی کرنی ہو وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دولت یا رزق نہیں دے سکتا۔ جب بھی ہمیں کبھی اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کا انتظام بھی اللہ پاک ہی کہیں نہ کہیں سے فرما دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ پاک سے مانگے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے اور نماز فجر کے بعد آپ نے وہی جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت مرتبہ کیا ہوگا، لیکن آج جو آپ کو عمل بتا رہی ہوں، سورۃ کوثر جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور سورۃ کوثر آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جیسے ہی یہ عمل آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بن قسمت کے تالے کھل جائیں گے، غیبی مدد ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے اللہ پاک، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستیوں کو دور فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ اس کے علاوہ ناظرین، اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعا کیا کرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔